السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کو مکمل پڑھنے کے سفر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم نے پہلا پارہ شروع کیا تھا جس میں اب تک ہم پہلے پارے کی 23 آیاتیں تلاوت کر چکے ہیں۔ آیات 24ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس آیت میں جو غور کرنے والی چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے آیت شروع ہوتے ہی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہاں دیکھیں کہ نون لکھا ہوا ہے اور نون کے اوپر سکون بھی لگا ہوا ہے، لیکن نون کی آواز کہیں نہیں دکھ رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، یعنی جو بچے شروعات میں پڑھتے ہیں وہ اپنا اندازہ لگا کر اسے یوں پڑھتے ہیں فَإِن لَّم، یعنی نون کی آواز کو باقی رکھتے ہیں، جبکہ یہاں نون کی آواز کو بالکل غائب کر دینا ہے، سیدھے لام پر آنا ہے فَإِن لَّم۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ ایک قاعدہ ہے جو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بہت دن سے ریپیٹ نہیں ہوا ہے، شاید آپ بھول گئے ہوں گے۔ آئیے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملونا میں یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 الفاظ میں سے کوئی لفظ ہو تو نون ساکن کا ان 6 الفاظ کے اندر ادغام کر دیتے ہیں، یعنی نون ساکن کو اس میں ملا دیتے ہیں۔ ادغام کے معنی ملانے کے آتے ہیں، لیکن ادغام کرتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر را اور لام آئیں، یہ دو لفظ آئیں را اور لام، تو ادغام کرتے ہوئے غنہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میم، واو، نون یا آئے تو اس وقت وہاں کرتے ہیں۔ فی الحال جب کبھی دوسری جگہ کوئی دوسرا لفظ آئے گا تو میں وہاں پہ ایکسپلین کر دوں گا۔ فی الحال یہاں پر یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد لفظ لام آیا ہے تو نون ساکن کا لام میں ادغام کر دیا گیا ہے، اور یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے نون کی آواز بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ وَلَن، یہاں اخفا کریں گے۔ فَاتَّقُوا، نون مشدد ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ وَالْحِجَارَةُ، ہا حلق سے ادا ہوتا ہے، اتنا میں نے بتا دیا۔ حلق کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے یہ آپ نیچے کمنٹ میں بتائیں۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اُعِدَّتْ، حمزہ حلق کے پہلے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی لفظ ایسا ہو کہ جن کے مخرج آس پاس ہوں ان کو ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدھے لوگ عدت پڑھیں گے اور آدھے عدت پڑھیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ حمزہ پورا ادا کر چکیں او، اس کے بعد آئیے عی، اوعی، اوعی، اعدت للکافرین۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تج جیم پر ہم قلقلہ کریں گے، باقی سب کچھ نارمل ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ یہاں سب سے پہلے رزقوا را کے اوپر پیش ہے، جس کی وجہ سے ہم را کو پر کریں گے۔ ثمرة، ثمرہ کے اوپر زبر ہے، را کو ہم پر کریں گے۔ رزق، رز، تا کے بعد جو را ہے اس کے نیچے زیر ہے، جس کی وجہ سے ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں را کے یہ قاعدے ریپیٹ ہو گئے۔ را کے اوپر پیش ہو را پر ہوتی ہے، را کے اوپر زبر ہو را پر ہوتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو ہم باریک کرتے ہیں۔ من قبل، میں اخفا کریں گے، لیکن یہ اخفا یہاں موٹا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد لفظ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ قب، قب، قب قلقلہ کریں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فیہا اور ازواجم کے درمیان مد ہے، یہ مد منفصل کہلاتا ہے۔ مد منفصل کب ہوتا ہے، کتنا کھینچا جاتا ہے، یہ آپ نیچے کمنٹ میں مجھے بتائیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، خالدون، خا کو ہم موٹا کریں گے۔